علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں ناروال کے اندر ایک منشیات ہاسپٹل جو قاری مدثر بھائی کا ہے، ان کے یہ انچارج ہیں، ان کے پاس آئے ہیں اس حوالے سے کہ یہ الحمدللہ بہت اچھے انداز میں اور اچھے طریقے سے علاج یہ منشیات اور یہ نشے وغیرہ کر رہے ہیں، جس میں میں نے کافی بھی پہلے اس پر ریسرچ کی ہے۔ جو لوگ ہاسپٹلوں کے اندر جاتے ہیں اور وہ اپنے مریض کو وہاں پہ چھوڑتے ہیں 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، اور ساتھ وہ ان کو نشہ بھی دیتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ مریض واپس آتا ہے تو پھر اسی روٹین کے اندر وہ نشہ دوبارہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک دفعہ پہلے میرے بھائی مدثر سے، قاری صاحب سے رابطہ ہوا اور ان کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارا مریض، ہم صرف اس کا 3 ماہ علاج کرتے ہیں اور 3 ماہ کے اندر وہ کبھی نشہ دوبارہ نہیں کرے گا۔ اور کئی ایسے مریض آئے جن کو صحت ملی اور ان کے گھر والوں نے ہمیں دوبارہ بتلایا کہ اب ہمارا مریض بالکل ٹھیک ہے۔ تو کبھی انہوں نے اپنے ہاسپٹل کے اندر جو ان کا بہت اچھے طریقے کے علاج ہیں، طریقہ کار ہیں، وہ آج انشاءاللہ قاری صاحب سے پوچھیں گے اور انشاءاللہ آپ کو یہ بتلائیں گے ان کا کیسے مریضوں کا یہ علاج کرتے ہیں۔ جی ہاں قاری مدثر صاحب، کیا حال ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ یہ ہمارے دوستوں کو، ناظرین کو جو بہت زیادہ اس وجہ سے پریشان ہیں، جن کے بھائی ہیں یا دوست ہیں یا بچے ہیں جو یہ ایک برے رستے پہ یا دوستوں نے ایسے چیز پہ ان کو لگا دیا ہے جس سے وہ اپنی زندگی کو برباد کر بیٹھے ہیں، تو آپ نے یہ ایک اپنا سینٹر بنایا ہے امید حیات، اور یہ جو ناروال کے اندر ہے بہت اچھا آپ کام کر رہے ہیں۔ میں جب دیکھا مجھے بہت خوشی ہوئی، تو آپ اس کے بارے ہمیں ذرا رہنمائی کر دیں کہ آپ ان مریضوں کا کس طرح علاج کرتے ہیں اور آپ کا طریقہ کار کیا ہے؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ قاری محمد مدثر امید حیات رائے ترقی منشیات سینٹر ناروال، یہ الحمدللہ ہمیں یہاں پر کام کرتے ہوئے تقریباً 1.5 سال سے اوپر عرصہ ہو گیا ہے صرف ناروال میں، اور 600-700 سے زیادہ مریضوں کا علاج کیا ہے، جس میں سے زیادہ تر سب الحمدللہ مریض ٹھیک ہے۔ اور ہمارا جو علاج کا طریقہ کار ہے وہ دوسرے ہاسپٹلز اور سینٹر سے مختلف ہے کہ ہمارے پاس جب مریض داخل ہوتا ہے ہم سب سے پہلے تو اس کا نشہ مکمل طور پر بند کر دیتے ہیں۔ اچھا مدثر بھائی، جو باقی ہاسپٹلوں میں مریضوں کو داخل کرایا جاتا ہے تو وہ پہلے نشہ دیتے ہیں، آج تھوڑا نشہ اس کا کم کرواتے ہیں، کیا آپ یہ کرتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم مسواک تک جو سب سے کم نشہ سمجھا جاتا ہے وہ بھی بند کر دیتے ہیں۔ ہم کسی قسم کا بھی نشہ نہیں دیتے اور نشے کے بغیر ہی ہم علاج کرتے ہیں۔ جب ہم مریض کو داخل کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کا کام یہ کرتے ہیں کہ اس کا بلڈ نکلوا کے لیبارٹری بھیجا جاتا ہے، اس کے ٹیسٹ کرواتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس کا جو بھی معائنہ کر کے جو دوائی ڈاکٹر صاحب نے ریکمینڈ کرنی ہے ہم نے صرف وہ میڈیسن دینی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی دینی تربیت کی جاتی ہے، اور دین کی تربیت کی وجہ سے الحمدللہ وہ مکمل اس برائی والے راستے سے ہٹ کر دین کی طرف جڑ جاتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، بہت اچھی بات ہے۔ تو ساتھ ان کا جو جب مریض کو ادھر داخل کروایا جاتا ہے تو اس کا کس طرح آپ کوئی فیس وغیرہ ہے آپ کے ادارے کی یا؟ بالکل بہت معقول فیس ہم نے رکھی ہے مریضوں کے لیے، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے ہم نے بہت زیادہ کم پیسے لے کے ان کا علاج کرتے ہیں، بلکہ مہینے کے اندر تقریباً 3 سے 4 مریض ہر مہینے میں الحمدللہ بالکل مفت داخل کرتا ہوں، جن سے کوئی فیس نہیں دی جاتی۔ جیسے کوئی یتیم ہے اور ان کی بھی کفالت کرنے والا نہیں ہے، ایسا بھی مریض ہو ہم ان کا بالکل فری بھی علاج کرتے ہیں۔ تو انہیں کی برکت کی وجہ سے آج الحمدللہ ہمارا سینٹر بہت زیادہ ترقی یافتہ بھی ہو رہا ہے، اور ہمارا رزلٹ جو ہے وہ بہت اچھا ہے اللہ کے فضل سے۔ اور جو یہ کھانا ہے وہ آپ کس طرح کا ان کو دے رہے ہیں؟ الحمدللہ ہم کھانا جو ہم خود پسند کرتے ہیں اور خود کھاتے ہیں، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ ہاں جی، تو یہ جو ہے ہمارے بھائی ہیں، سارے ہمارے مسلمان ہیں اور ہمارے جسم کی مانند ہے، اگر اس وقت یہ تکلیف میں ہے ان کی وجہ سے ہمیں بھی تکلیف ہے، اور یہ اصل میں ایک فرد نہیں ہوتا، یہ ایک خاندان ہوتا ہے۔ اگر ہم ایک فرد کا علاج کرتے ہیں گویا ایسے ہی ہے جیسے ایک خاندان کا علاج کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سمجھیں کہ اگر ہم 700 افراد کا علاج کیا ہے اگر 1.5 سال میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے 700 خاندانوں کا علاج کیا ہے اور ان کی زندگیاں بچائی ہیں۔ تو مدثر بھائی، اگر یہ ہماری کوئی ویڈیو دیکھ کر کے اور آپ سے رابطہ کرتا ہے، اگر کوئی غریب ہے جو اس کے اخراجات ادا نہیں کر سکتا، کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت غریب ہوتے ہیں،
تو جو نشہ کرنے والا ہوتا ہے وہی گھر کا فرض کمانے والا ہوتا ہے اور اس کی بیوی ہے یا اس کے بھائی ہیں وہ فرض ادا نہیں کر سکتے، کیا ان مریضوں کا آپ اس ہاسپٹل میں فری علاج کریں گے جو اس ویڈیو کے تھرو آئیں گے؟ جی انشاءاللہ جو غریب ہو اور واقعی مستحق لوگ ہوں ان سے ہم سے کم چارج کریں گے. ہاں مگر ایسا کوئی مریض ہو جو بالکل یتیم ہو، جن کے ماں باپ، جن کے گھر والے کوئی افورڈ کرنے والا ہو ہی نہ، تو پھر یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ. تو ساتھ ساتھ ان کی آپ کوئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں مصنوع اذکار اور نماز وغیرہ اور قرآن کا پڑھنا یہ بھی آپ سکھلا رہے ہیں؟ جی الحمدللہ ہم صبح کے وقت میں تہجد کے وقت اٹھا دیتے ہیں، تہجد کی نماز پڑھاتے ہیں، پھر ہم فجر کی نماز پڑھاتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ تفسیر پڑھا رہے ہیں الحمدللہ، سورۃ یونس کی تفسیر اور سورۃ الکہف کی تفسیر، یہ اس طرح ہم سورتوں کی تفسیریں پڑھاتے ہیں. اس کے بعد صبح و شام کے جو اذکار ہیں، مصنوع دعائیں ہیں، وہ ہم یاد بھی کرواتے ہیں، ہر روز پڑھاتے بھی ہیں الحمدللہ، اور 5 وقت کی نماز پڑھاتے ہیں. اور پھر جو ہم نے کلاسیں رکھی ہیں سیرت النبی پر ہم انہیں کلاس پڑھا رہے ہیں، پھر اس کے اوپر ہم نماز و ترجمہ، نماز جنازہ و ترجمہ، یہ ساری چیزیں پڑھاتے ہیں. اور اس کی جو بڑی بات ہے کہ ہمیں خود جو کتنے ہی مسلمان ایسے ہیں جن کو غسل کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا، ہم انہیں غسل کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں اور میت کو غسل کرنے کا طریقہ بھی سکھاتے ہیں. اور الحمدللہ کفن کیسے بنانا ہے، قبر میں کیسے میت کو اتارا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں الحمدللہ ہم انہیں سکھا رہے ہیں. جی ہاں ناظرین، دیکھیں کہ جب ایک یہ نشے والا آدمی ہے یہ بالکل دین سے دور ہوتا ہے، نماز سے دور ہوتا ہے، شریعت سے دور ہوتا ہے، اس کو بالکل کسی چیز کا علم نہیں ہوتا. جب یہ یہاں پر آتے ہیں تو قاری صاحب ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں ان کی واعظ و نصیحت بھی ان کو کرتے ہیں اور روزانہ درس بھی دیتے ہیں اور ساتھ ان کو تفسیر بھی پڑھاتے ہیں اور ساتھ مصنون اذکار بھی ان کو سکھلائے جاتے ہیں اور نماز بھی سکھلائی جاتی ہے اور نماز کا طریقہ بھی سکھلایا جاتا ہے. اور ساتھ ہی قاری صاحب کا کہنا ہے، قاری مدثر بھائی کا، کہ ہم ان کو غسل کا طریقہ اور میت کو غسل دینے کا طریقہ اور میت کو کفن دینے کا طریقہ وہ ہم سکھلاتے ہیں. تو دیکھیں گے کتنا اچھا ہے. تو میرا بھائی جو بھی ہو وہ بھائی یہ نمبر اوپر بھائی مدثر کا ہے وہ رابطہ کریں اور اپنے مریض کو یہاں پہ داخل کروائیں اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ 3 ماہ کے اندر آپ کا مریض اس سے نجات پائے گا اور انشاءاللہ اس سے چھٹکارا حاصل کرے گا. تو آئیے اب مدثر بھائی ہمیں اپنے ہاسپٹل کے اندر جو آپ کے مریض ہیں ان سے بھی ملاقات کروا دیجیے تاکہ ہم کچھ ان سے بھی معلومات لے سکیں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ استاد ہے ہمارے جو بھائیوں کو کلاسیں بھی کرواتے ہیں، ایکسرسائز بھی کرواتے ہیں، یہ ہمارے پیشنٹ ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں، ایمان بھائی ہیں، تو ان کا نمبر ہم علاج کریں. آپ کسی بھی سوال پوچھنا چاہیں ہلو. السلام علیکم بڑی بات ہے. ابھی آپ کو میرا آنا ادھر ہو گیا ہاسپٹل میں یہ مدثر بھائی کے، تو آپ کا علاج یہاں پہ اچھا ہو رہا ہے؟ کوئی یہاں پہ کھانے وانے وغیرہ کا تو نہیں مسئلہ؟ کھانا اچھا مل رہا ہے تو ریش وغیرہ بہترین ہے؟ اچھا کوئی کسی قسم کی آپ کو ادھر آنے سے پریشانی نہیں ہوتی؟ ماشاء اللہ بڑی بات ہے. آخرین دیکھتے ہیں بھائی ادھر آپ ان مریضوں کے پاس ہیں کہ جو یہ منشیات کے مریض ہیں، قاری صاحب کے پاس آنا ہوا ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے، پہلے بھی ان بھائیوں سے ملاقات ہوئی ہے کہ ادھر کھانے کا انتظام بھی بہت اچھا ہے اور قاری صاحب نے پہلے بھی بتلایا کہ جو ہم اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی ان اپنے بھائیوں کے لیے بھی پسند کرتے ہیں. تو یہ 3 ماہ کے اندر الحمدللہ ان کی بہت اچھے طریقے سے تربیت بھی کی جاتی ہے. تو اب انشاءاللہ یہ آپ کے سامنے بھائی ہیں، مدثر بھائی آپ ان کے بارے میں ہمیں کچھ بتلا دیں کہ آپ ان کی کس طرح تربیت کر رہے ہیں. جیسے کہ میں نے الحمدللہ پہلے بتایا آپ کو کہ ہم ان کی تربیت مکمل دین کے اوپر کرتے ہیں، جیسے کہ نماز، قرآن، دعائیں، سب کچھ. تو اس طرح یہ ہمارے انس بھائی ہیں
ये हमारे हमसे पहले भी आए थे मगर दोबारा पिछले और अल्लाह की रहमत से हम फिर दोबारा इसका राज करा रहे हैं। ये आपको बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी पहले कैसे गुजरी और अब अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा हमने अहद किया है कि मैं इंशाल्लाह कभी भी इस बुराई की तरफ नहीं जाऊँगा और हमेशा बचा रहूँगा। तो यहाँ जो ज़िंदगी गुजर रही है ये ज़िंदगी और जो बाहर माशरे के अंदर रह कर नशे के अंदर जो ज़िंदगी गुजरी थी वो ज़िंदगी, दोनों ज़िंदगी के अंदर कितना फ़र्क है। ये ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है और बाहर की ज़िंदगी जो नशे में गुजार रहे थे वो ज़िंदगी कैसी है। जब हमें जो उठा के लेके आए थे तो इसकी जो हालत थी वो हालत कैसी है और आज की जो ये हालत अल्हम्दुलिल्लाह इसकी है, अब ये सेहत याब हो चुका है, अब इसकी जो ज़िंदगी है ये कैसी है। जी हाँ भाई, क्या नाम है आपका? हमारा नज़दीक कर इधर आ जाएं। नशे पे किसने लगाया? नशे के पास बुरी सोसाइटी में बैठने की वजह से लग गया। बुरे और गंदे दोस्तों की वजह से। आप पहले ऐसे नहीं थे, गंदी दोस्ती की वजह से इस नशे पर लगे, जिन दोस्तों ने आपकी ये जिंदगी को बर्बाद कर दिया। नाज़रीन देखें कि गंदी दोस्तियों से बचना चाहिए। एक ऐसे ही अपने बच्चों को भी बचाएं तो जो दोस्त बुरा हो, जो लड़का बुरा हो, अपने बच्चों को उसके पास ना बैठने दिया करें। हो सकता है कि उसकी भी तरबियत वो ऐसे कर दे जिस तरह का वो खुद है। अच्छी दोस्ती और अच्छे ताल्लुक होने चाहिए। ये जितने भी भाई हैं इनका सभी का यही कहना है कि मुझे फलान दोस्त मेरे पास बैठता था जिसने मुझे भी लगा दिया, और आज इनकी सूरत हाल ये। कुछ मेरे भाई पुलिस एहलकार हैं या कुछ अच्छे खासे मुलाजिम, अच्छे घराने के ये लोग हैं और काफ़ी इनकी तलीम पढ़े लिखे लोग हैं, और आज इनकी हालत तबीयत देख लेंगे। सिर्फ एक नशा इतनी बुरी चीज़ है जिसने यहाँ तक इनको पहुँचा दिया है। तो मेरे भाई आपको कितना अरसा हुआ है नशे में? कितनी आपकी उम्र थी? मेरी उम्र आज तो तकरीबन 26 साल है, तो इससे तकरीबन 3 साल पहले से मैं ये ड्रग्स यूज़ कर रहा हूँ। अच्छा, कौन सा आप नशा कर रहे हैं? मैं इन टाइम तो ये जो है आइस अच्छा और हीरोइन अच्छा इसका नशा करते हुए इधर तक पहुँचना। पहले मैं कोई नशा नहीं करता था। अच्छा, उससे पहले आप नहीं करते थे। सही हुआ। तो आप क्या महसूस करते हैं कि आप इसको छोड़ देंगे? अब अल्हम्दुलिल्लाह है तो किया है दिल के साथ और अल्लाह पाक के साथ कि इंशाअल्लाह रहती ज़िंदगी में मौत तक ये नशे के करीब नहीं जाए इंशाअल्लाह। ये तो हमारा जो हमारे कारी साहब हैं इनकी जो गुफ्तगू है, इनकी जो तलीमात हैं जो इधर हमें मिलती हैं, उससे इतना बंदा पुख्ता हो जाता है ना, मैं नहीं समझता कि बाहर जाकर कभी भी कोई भी यहाँ का मरीज नशा करता होगा या करेगा। इंशाल्लाह। जो बैर रोडों पे चलने वाला उसको क्या पता दीन का। अभी इधर आके कारी साहब मसनून अज़कार और नमाज वगैरह ये भी सिखाते हैं। जी क्या आप सबको नमाज याद हो चुकी है? आपसे अगर सुने तो इंशाल्लाह जनाजे की इंशाल्लाह। अच्छा अनस भाई, आप हमें नमाज जनाजा सुनाए। कैमरा इस तरह चलो जी हाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वक़िम नुज़ुलहु ववस्सिअ मुदख़लहु वग़सिलहु बिल-माइ वस्सल्जि वल-बर्दि वनक़्क़िहि मिनल ख़ताया कमा नक़ैत अस-सौब वल-अbyada मिनद-दनस अब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिहि वअहलन ख़ैरन मिन अहलिहि वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिहि वअदख़िलहुल जन्नत वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। माशाल्लाह जी, देखें भाई ने नमाज जनाजा की दुआ आपको सुनाई है और भी ये सब भाई सुनाने के लिए इनको सभी को भाई साहब ने याद दिलवाई है। बहरहाल अभी इनकी उम्र देखें और अभी इन्होंने दुआएं सीखनी शुरू की हैं, तो फिर ज़रा लफ्ज़ में तो महसूस होगा आवाज़ निकालने में और लफ्ज़ को अदा करने में, इसलिए ज़रा वो पहली दफ़ा मेरे सामने सुना रहे हैं शायद, इसीलिए वो शर्मा के ज़रा उनसे लफ्ज़ सही नहीं निकले, घबराए हुए हैं। तो इंशाल्लाह पहले दिन से मुलाकात हुई है। सभी ये मेरे भाइयों को नमाज भी याद है। अपने जितने भी साथी हैं, दोस्त हैं, बच्चे हैं, ये कारी साहब से रब्ता करें। 3 माह का इधर कोर्स करवाया जाता है और इंशाल्लाह
इंशाअल्लाह मुकम्मल इस मनशियात से छुटकारा हासिल हो जाता है। और साथ साथ दीनी तरबियत भी होती है, तफसीर भी, और आपके अगर बच्चे को नमाज ही आ जाए तो जब ये अनस भाई का भी कहना है कि हमें ये चीज़ें बाहर नहीं मिलती या किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलेंगी, किसी भी हॉस्पिटल में दाखिल किया जाए तो इधर वो चीज़ें भी इनको सिखाई जा रही हैं, दीन के हवाले से इनको तालीम दी जा रही है। तो इंशाल्लाह इधर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ये बहुत ज़्यादा साथी। इस वक्त मुबसर भाई कितने हैं इधर आपके पास? ये हमारे पास तकरीबन 30 मरीजों का है रखते हैं, तो तकरीबन 30 बच्चे से हमारे पास मतलब एक टाइम रहते हैं। हमारे जगह में हम गुलाम रखते हैं, इसलिए तो हमारे पास तकरीबन 30 का 3 दिन हाँ मैं जितनों को आप अच्छे तरीके से इलाज कर रहे हैं। तो आपके इधर और डॉक्टर कितने हैं? डॉक्टर हमारे पास 2 हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। और एक डिस्पेंसर है, तो जो देखता है। तो कारी साहब आपके साथ कोई और भी कारी हैं या आप अकेले ही ये सारा? नहीं, कारी तो इधर में आए तो साथ में आपको मैंने कहा स्टाफ से भाई वो है। अच्छा, वो और साथ में और हफ्ते में 1-2-3 दफ़ा आते रहते हैं अपना उलमा कारी जो इन्हें दरस देते हैं, जो इनसे बातचीत करते हैं, क्या अहवाल पूछते हैं, वो बाहर से आते हैं। मुख्तलिफ उलमा को बुलाया जाता है, वो इनको दर्स देते हैं, तरबियत करते हैं। बहुत अच्छी जो भी बात है मुख्तलिफ ऐसे ही है माशाल्लाह, बड़ी बात है। चले इंशाल्लाह मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आप सब इस चीज़ से छुटकारा हासिल करेंगे इंशाल्लाह। ये बहुत बुरी चीज़ है, गंदी चीज़ है, और अहद करें, वादा करें कि इंशाल्लाह अपने दिल के साथ कई बार हम ये काम नहीं करेंगे, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम जी। ये साथ इनके खाने का इंतज़ाम भी है, और ये बहुत अच्छे तरीके से खाना साफ़ सुथरा, और ये ख़ुद ही भाई बना रहे हैं। जो ये जितने नशे वाले, ये देखें अभी इनकी हालत काफ़ी ये है जब ये नशा करते हैं। अभी यहाँ पे देखें कैमरे भी लगे हुए हैं, बहुत अच्छे तरीके से इनका ख्याल किया जाता है, देखा जाता है। और ये सब भाई हैं। अब जब इनको लाया जाता है घरों से, उस वक़्त इनकी हालत देखें, और अब देखें कितना माहौल सुथरा है, साफ़ है। इनको नहलाया जाता है, सफाई सुथराई का ख्याल किया जाता है, और बहुत एक अच्छा माहौल है यहाँ पर।